تھا اور 1931 سال تھا. اس وقت ڈوگرا مہاراجا کی فوج نے عبدالقدیر نامی نوجوان کے خلاف عدالتی کارروائی کے دوران یکے بعد دیگرے 22 کشمیری نوجوانوں کو شری نگر سینٹرل جیل کے باہر شہید کر دیا تھا. عبدالقدیر نے کشمیری عوام کو ڈوگرا راج کے خلاف متحد ہونے کو کہا تھا اور 13 جولائی آج ہی کا دن تھا. 13 جولائی 1931 کو نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے اور ایک نوجوان اذان دینا شروع کرتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے کہ ڈوگرا مہاراجا کے سپاہیوں نے فائرنگ کرتے ہیں اور فائرنگ کر کے اس نوجوان کو شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ تاریخ رقم ہوئی اور تاریخ کے پنوں میں 1931 سے اب تک 1831 سے اب تک 1931 سے اب تک یہ سلسلہ ہر سال یاد کیا جاتا ہے. اذان ایک شخص کو شہید کیا جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ اذان کے باقی الفاظ ادا کرتا ہے. پھر گولی چلتی ہے, پھر تیسرا ادا کرتا ہے, پھر گولی چلتی ہے, پھر چوتھا کرتا ہے. اور یوں 22 افراد 22 نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اذان مکمل ہوتی ہے. اور یہ اس سے بڑا جواب کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اس اذان کو مکمل کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ہم ماننے والے ہیں. اور یہ دن آج ہی کا ایک دن تھا, کبھی نہیں بھولا جا سکتا. اس دن کو یاد کر کر کے کئی کشمیری بھائیوں نے آزادی کے لیے ڈٹنے کا ایک عزم حاصل کیا اور ڈٹے رہتے ہوئے لاکھوں قربانیاں دی. آج کا دن کبھی بھولے نہ بھلایا جائے گا. اور آج ہی کے دن سے ایک اصل جد و جہد کی روٹ پڑی تھی, درست روٹ آج کے دن سے پڑی تھی کہ ہاں کشمیر آزاد مملکت ہے, بنے گا, کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. تو آئیے ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں, کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور اب کی ریسنٹ سچویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین سید علی رضا صاحب اور یونائٹڈ نیشن میں سفیر ملک ندیم عابد صاحب. ملک صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, اور علی رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب, یہ کیا دن تھا؟ پہلے تو اس دن کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیں اور اس کا امپیکٹ آج تک کیوں چل رہا ہے. آپ کے تمام ٹیم کو, آپ کو اور آپ کے آڈینس کو سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اس دن کی اہمیت تو شیئر کی, اس میں کچھ ایڈ کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا مناسب نہیں ہوگا. آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایڈ کی, لیکن میں تھوڑا سا, اگر مجھے اجازت دیں تو میں 13 جولائی 1931 سے ہٹ کے تھوڑا سا بات کروں. سر دیکھیں, 13 جولائی تو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ 100 سال سے ہم یہ تقریباً 89 ایئر سے یہ دن منا رہے ہیں. کیوں نہ اس میں ہم کچھ دن ایڈ کریں. سر 8 جولائی 2016 برہان مظفرانی کا یوم شہادت. جی ہاں, ینگ خوبصورت 22 سال کا نوجوان جس کو ایک گن شاٹ میں اس میں شہید کر دیا جاتا ہے, وہ بھی شہادت دیکھیے کتنی امپورٹنٹ شہادت ہے کہ اس کو ٹیررسٹ لشکر طیبہ کا ٹیررسٹ کہہ کے شہید کیا گیا. مجھے ایک بات بتائیے, تاریخ میں سے مجھے اٹھا کے دکھا دیجئے کہ دنیا کی تاریخ میں کسی ٹیررسٹ کے جنازے میں 1 ملین لوگ آئے ہوں. اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ اسی ایک شہادت کی وجہ سے 53 دن کشمیر وادی میں کرفیو رہا. 53 ڈیز. ان 53 ڈیز کے اندر 96 مزید لوگ شہید ہوئے احتجاجوں میں. 20,000 کے قریب لوگ زخمی ہوئے, جن میں سے ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کو نابینا کر دیا گیا ہائی ویلوسٹی گنز یوز کر کے, پیلٹ گنز یوز کر کے. 23 فروری 1991 کا دن اس میں کیوں نہ ایڈ کریں ہم اس تاریخ میں, جس دن کنان اور پشپورا کے ٹوین ولیجز میں تلاش کے ایک بہانے سے, سرچ وارنٹ کے بہانے سے پورے 2 گاؤں کی 100 کے قریب خواتین کی عصمت دری کی گئی. 29 مئی 2009 کو کیوں نہ ایڈ کریں, جس میں 22 سالہ نیلوفر جان اور 17 سالہ آسیہ جان کو اغوا کر کے, ان کو ریپ کر کے اور ان کو شہید کیا گیا. جنوری 10 2018 کا ذکر کیوں نہ کریں, ابھی ریسنٹلی 2 سال پہلے. جی جی جی, اس میں 8 سالہ بچی جموں کے سبرب میں 8 سالہ بچی آصفہ بانو کو کڈنیپ کیا گیا, مندر میں رکھ کے بے شمار لوگوں نے اس کو ڈرگ کیا, اس کو ابیوز کیا اور الٹیمیٹلی اس کو 7 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد
ابھی یہ پچھلے مہینے 19 مئی 2020 جنید صحرائی جو تحریک حریت کشمیر کے چیئرمین اور اس وقت جو کشمیر کے اس وقت ون آف دی اسٹرانگسٹ پلرز تحریک کے محمد اشرف صحرائی صاحب کا نوجوان صاحبزادہ، اس کو بھی شہید کیا گیا. دیکھیں کتنے 365 دن ہیں ٹوٹل سال کے، اور 1,10,000 شہادتیں ہیں، 10,000 عصمت دریاں ہوئی ہیں. کس کس کا دن ہم منائیں، کس کس کو بلائیں، کس کس کو ہم چھوڑیں، کس کس کو یاد کریں. دیکھیں یہ یادیں، میں تھوڑا سا مجھے اگر آپ معاف کریں تو ہم مردہ پرست لوگ ہیں. ہم شہید ہونے والے کے جانے والوں کو تو یاد کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو یاد نہیں کرتے جو روز صبح اٹھتے ہیں اور روز ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں. دیکھیں شہادت جو ہے وہ تو سیدھا جنت کا رستہ ہے، لیکن صبح اٹھنا، ہر روز جینا اور ہر روز مرنا، یہ جو 80 لاکھ ویلی کے جو باشندے ہر روز اس عذاب سے گزر رہے ہیں 72 سال سے، آئیے ہم آج اس کی بات بھی کرتے ہیں. میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کے ویورز کو، آپ کی ٹیم کو اور اپنے تمام دوستوں کو کہ صرف یہ دن منانے سے کچھ نہیں ہوگا، شہیدوں کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارا دشمن بہت سمارٹ ہے، بہت ایکٹیو ہے. آپ تھوڑی سی ایکٹیویٹی شو کیجئے. آج جو دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کشمیر کو اتنا پورٹری کرتے ہیں، اتنا سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی ٹیم کو ہمت اور حوصلہ دے. لیکن ساتھ سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. میں آج کے جو جتنے مسلمان اور جتنے نان مسلم بھی جو پیس لوننگ نان مسلمز ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے ان ساری باتوں کو ہائی لائٹ کریں، ان کو شیئر کریں اور دنیا ساری کو بتائیں کہ کشمیر میں نہ صرف یہ کہ 1,10,000 لوگ شہید ہوئے، نہ صرف یہ کہ 22 لوگ 13 جولائی 1931 کو شہید کیے گئے، ان لوگوں کا بھی ذکر کیجیے جو 60 لاکھ لوگ روز صبح زندہ ہوتے ہیں، روز شام کو شہید ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں ملک صاحب ایک اور چیز ہمیں ایڈ اب کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات آپ کی بڑی ٹھیک ہے کہ صرف دن منانے سے، دن تو ہر دن کی ایک داستان ہے کشمیر کی، ہر روز کی، ہر گھنٹے کی ایک داستان ہے. تو سید علی رضا صاحب، ہم نے ابھی تک کیا پروگریس کی ہے کشمیر کاز کے لیے، اور خود کشمیریوں کا جو لہو ہے، ان کی قربانیاں جو ہیں، ان کا جو خون ہے، وہ روز جیتے، روز مرتے ہیں، ہر منٹ کے بعد مرتے ہیں، گرتے ہیں، روز روز کی داستانیں ہیں. کئی رپورٹ نہیں ہو پاتی، لکھنے بیٹھے. میں نے آپ کے گھر میں وہ کتاب دیکھی تھی جس کے پوری داستانیں تھی ایک ایک شخص کی. تو سر ابھی تک ہم کس رزلٹ پر، کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ہماری یہ ورتھ کیا ہے؟ کیا کشمیر کو اس کی آزادی ابھی بھی مل سکتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں مرتضیٰ بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایک بار پھر موقع دیا. ہر دفعہ آپ کرتے ہیں کشمیر کے لیے جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں 13 جولائی 1931 کو 22 کشمیریوں نے جس شہادت کا آغاز کیا تھا، جو اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے جو جدوجہد انہوں نے شروع کی تھی، آج 1 لاکھ سے زائد جو ہیں کشمیری وہ شہادتیں مسلسل دے رہے ہیں. اور جس طرح ندیم صاحب کہہ رہے تھے، ڈیلی بیسس پہ کشمیری وہ مر رہے ہیں اور دوسرے دن دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ میرے خیال میں تاریخ میں اس طریقے سے کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہماری آواز کو اس طریقے سے، جس طریقے سے کشمیری چاہتے ہیں، جس طریقے سے مظلوموں کی آواز سنی جانی چاہیے، کیوں نہیں سنی جا رہی؟ کہیں اس میں ہماری اسٹریٹجی میں کوئی غلطی ہے؟ کیا اس میں ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آج 1 لاکھ سے زیادہ شہادتوں کے بعد، اور جو جس طریقے سے ملک صاحب نے کہا، قرآن پوسپورا کے واقعے کو آپ دیکھ لیں، ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ ہو رہے ہیں. ابھی وہ بچے کی سامنے جو اس کے نانا کو شہید کیا گیا، اس کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہی جس طریقے سے وہ دوسرے جو فلیش پوائنٹ ہے اس پہ کرتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں اس پہ. دوسری بات دیکھیں، آج
इस यौम जो शहदा था, आज यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसके सामने हमने मुजाहरा किया था जी। परसों 15 तारीख को EU इंडिया समिट होने जा रही है जी, और उसमें ट्रेड के हवाले से इन्होंने जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये है कि यूरोपियन यूनियन ने इस वक्त तक वो कदम नहीं उठाए जो हम चाहते थे, जो इन्होंने दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में किया है, लेकिन उसके बावजूद हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये है कि आपने, इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि यूरोपियन यूनियन की जो ह्यूमन राइट्स सब कमेटी है, उन्होंने यूरोपियन यूनियन की जो रिसर्च सर्विस है, उन्होंने जो इनका एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है, उन्होंने यूरोपियन कमीशन ने कश्मीरियों के साथ एक लिहाज से उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि वो ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे। अब वक्त बात करने का गुजर चुका है, अब हमें अमली इक़दाम चाहिए। लेकिन ये जो यूरोपियन अवाम है, और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा हमें इंडिया की तरफ भी लेके जाना है। जो इंडियन सिविल सोसाइटी है, जो इंडियन अवाम है, उनको सिर्फ भारतीय मीडिया जो कुछ बता रहा है वो उस पर यकीन कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दहशतगर्दी का है, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, कश्मीरी जो है वो दहशतगर्द है। इसको जो इसका मुकाबला करने के लिए हमें जो इंडियन सिविल सोसाइटी है उस पे भी अपना काम करना होगा, उन तक भी मैसेज पहुंचाना होगा कि जो कुछ आपकी हुकूमत कह रही है वो सही नहीं है। असल पिक्चर ये है कि वहां पे डेली बेसिस पे हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, वो यासीन अताई साहब हैं, उनकी वाइफ फौत हो गई ये 2 दिन कबल, उनके बच्चे हैं, और यासीन अताई साहब को मेरा ख्याल में हजारों मील दूर इंडिया की जेल में रखा गया है। जो मैं समझता हूं कि इंसानियत के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा जो बच्चे के साथ किया, इन्होंने उसको ट्रॉमेटाइज किया, उसको उस लाश पे बिठा के इन्होंने फोटो खींचे, खुद सिक्योरिटी जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस है उन्होंने, तो ये जुल्म की इंतहा है। अब वक्त आ गया है कि हम अब इस पर एक्शन करना ही पड़ेगा, बिल्कुल एक्शन करना पड़ेगा। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी उस वक्त आंसू निकल आते हैं, आपके आंसू निकलते हैं, मैं बड़ा मशकूर हूँ। मैं अपने तई जितनी कोशिश कर रहा हूँ, आप UN में बैठे हैं, अपने तई जोर लगा रहे हैं, कश्मीर काउंसिल, यूरोपीय यूनियन अपने तई बहुत जोर लगा रही है। मैंने किसी वक्त नहीं देखा कि किसी भी लम्हे चैन से बैठे हों, सुकून से बैठे हों और अपना प्रोटेस्ट, अपनी चीज़ें रजिस्टर्ड करवाते हैं, लेटर्स भेजते हैं, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खामियां बाकी हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक